کہ مجھ سے بھی ریسنٹلی ایک بڑی انڈین پبلیکیشن نے کہا کہ آپ ایک مضمون لکھیں ہمارے لیے, ساؤتھ ایشین پبلیکیشن, ناٹ ایون انڈین, کہ شاہ رخ خان کا کریز ان پاکستان ان 2023. مطلب انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ ان کا ایک بہت بڑی فلم نے کروڑوں بزنس کر لیے, 2 فلموں نے, ڈنکی نے بھی بہت بزنس کیا, آل دو ناٹ ایز بگ بٹ ناٹ ایز ویل ریسیو. تو آپ اس پہ کچھ لکھیں. میں نے بڑے دن سوچا اس کے بارے میں, کیا لکھوں, گلوبل سٹار, مسلم سٹار. میں نے کہا یار میں اس پہ ایک مضمون لکھنا چاہتا ہوں کہ اٹ از فار دا فرسٹ ٹائم دیٹ اے شاہ رخ خان پیک ہیز گون ان نوٹسڈ ان پاکستان. انہوں نے کہا بٹ وائی؟ میں نے کہا بیکاز وی ہیو ڈفرنٹ تھنگز آن آر مائنڈ. وی ہیو عمران خان آن آر مائنڈ, وی ڈونٹ ہیو شاہ رخ خان آن آر مائنڈ. کیونکہ ہم اتنے ہائپر پولیٹیسائز ہو گئے ہیں. کیونکہ میں آپ کو, میرا یہ تجزیہ ہے, اینڈ آئی کوڈ بی رانگ اینڈ پیپل کین, یو کین ڈس ایگری ود می, کہ ہمارے لیے اب سٹار جو ہے نا وہ ایک کیرزمیٹک, خوبصورت, اچھی بات کرنے والا, خوش گفتار شخص نہیں ہے. ہمارے لیے وہ ہے جو ایک مورل سٹینڈ لیتا ہے کسی سیاسی ٹاپک پہ, پھر رمضان میں وہی شخص ٹوپی پہن کے آپ کو رمضان کی حقائق بتاتا ہے, اہمیت بتاتا ہے. اور وہ جو ایک پوری چیز ہے نا کہ ناؤ وی آر لوکنگ فار مورل ہیروز, کہ ہمارا جو ایک زمانہ تھا نا کہ ہم نے وی جیز کو دیکھا, مطلب میں انوشا کو بڑا آئیڈیالائز کرتا تھا کہ یار کتنا اچھا بولتی ہیں. آپ کی آدھی ایکٹنگ انڈسٹریز کے لوگ پہلے وی جے تھے, ماہرہ خان, سائرہ شوروز, عائشہ عمر, یو نیم اٹ, عروہ, ماورا, موسٹ آف دیم کیم فرام دا میوزک انڈسٹری. ٹھیک ہے, یہ تو کوئی کبھی بات ہی نہیں کرتا کہ اگر آپ کی شاید میوزک انڈسٹری نہیں ہوتی تو آپ کے جو نئے انڈسٹری کے فلم سٹارز ہیں یہ سارے آپ کے میوزک انڈسٹری سے نکلتے ہیں, انکلوڈنگ فواد, انکلوڈنگ احمد علی بٹ, یو نیم اٹ. تو مجھے تھوڑا سا یہ بھی لگتا ہے نا کہ ہماری جو آڈینس ہے نا اب اس کے لیے اٹ از نو لانگر کہ یو نو کہ ہمیں جو ہے نا ایک بڑے بال رکھنے ہیں یا ہمیں اس طرح کا میوزک سننا ہے یا کچھ ہے, وہ اتنی ہائپر پولیٹیسائز ہو گئی. تو ایسے میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ واٹ کین اے میوزیشین ڈو ان سچ اے کرائسس, کہ یا تو آپ بھی مطلب پکڑ کے کوئی پولیٹیکل پارٹی کے آپ اینتھم بنانا شروع ہو جائیں. ایک ہم نے دیکھا تھا نا 10 سال کا فیز جس میں اچانک سارے میوزیشین محب الوطن ہو گئے تھے, یو نو اٹ ویری ویل. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا آپ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, بٹ دیر ور فیزز. میں کبھی بھی نہیں ہوا. آپ کبھی بھی نہیں ہوا نا. سو مائی اونلی تھنگ اس کہ پھر ہمارے لیے تھوڑا سا یہ انفیئر بھی ہے کہ اتنے اس کے بعد آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ میوزک کو اہمیت دیں, آرٹسٹ کو اہمیت دیں, کیونکہ اتنا کچھ اور چل رہا ہے ان کے ذہن میں, تو وہ کہاں سے یہ اسپیس لے کر آئیں. بالکل. میں تھوڑا سا اس کو اور پرسائسلی اس کو بتا دیتا ہوں. میں جن فنکاروں کی بات کر رہا ہوں جن کو اپرچونیٹی ملنی چاہیے وہ ہیں جو مستحق ہیں. مستحق, ٹھیک ہے. میں کسی بھی شوقیہ ہابی والے کو جو میوزک کو ہابی سمجھ رہا ہے, جو میوزک کو شوق سمجھ رہا ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. میں اس کی بات کروں جو میوزک کو اپنی زندگی سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے. جس کے لیے میوزک اس کا اڑنا بچھونا ہے, جس کی قابلیت صرف اور صرف میوزک کی حد تک ہے. تو وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے, وہ بھی سانس لے رہا ہے, اس کو بھی کھانا ہے, اس نے بھی فیملی بنانی ہے, اس کی بھی 10 ذمہ داریاں ہوں گی. میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو لوگ ہیں, وہ لوگ اگر ایسے ان نوٹس چلے جاتے ہیں نا, تو جن کا زندگی کا مقصد ہی صرف ایک میوزک ہو, تو میں اس لیول بات کر رہا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. باقی دوسری بات آتی ہے کہ یار کسی کو اپرچونیٹی نہیں ملنی, نہیں کیا کریں کیا نہیں کریں. لٹرلی یہ پوری دنیا میں ایسا ہے, لیکن پاکستان میں تھوڑا سا زیادہ ہے. پاکستان اب جیسے مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ بھی رجحان تھا کہ جن دنوں میں کوک کر رہا تھا, مجھے لوگ کوک اسٹوڈیو کر رہا تھا, تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار ہمیں ایک چانس دو. ایسے لوگوں کے بھی کالز ہے کہ جو رو رہے تھے, ایسے لوگوں کے بھی کالز ہیں جو گالیاں دے رہے تھے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ یار جب تک میں کوک وچ نہیں آنا میری زندگی تک کچھ نہیں ہونا. یہ غلط ہے. کوک ایک بوتل بیچنے والا برانڈ ہے. لیکن آپ کے کیریئر میں بھی تو میجر ٹرن آیا نا کوک اسٹوڈیو سے. سر تو میں نے وہاں پہ جا کے مٹھائی تو نہیں بیچی نا, گانے بنائے نا. تو وہ میرے پاس اس لیے آیا کہ بیکاز میں پچھلے اس سے تقریباً 10 سال پہلے سے میوزک کر رہا ہوں. بلکہ زیادہ سے. تو وہ مجھے موقع مل رہا تھا اور میں بڑا خوش ہوں مجھے موقع ملا, اور وہ کوک کے لیے بیچا تھا کہ اس نے ہمیں موقع دیا. تو وہ ہمارا پروفیشنل ہمارا وہ چیز ہے. لیکن جہاں تک بات میں کر رہا ہوں نا ان لوگوں کی جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں, جن کے لیے کوئی کوک اسٹوڈیو نہیں ہے, تو پھر انڈیا میں یا دوسرے ملک میں, انڈیا چھوڑ دیں, ہر انسان سوشل میڈیا سے منتھلی 10,000 روپے کما سکتا ہے کچھ نہ کر کے بھی. جسٹ پوسٹ یور رینڈم ریلز اینڈ یو کین میک منی. پاکستان میں ہم لوگ ابھی تک یہ بھی نہیں کر سکتے.
تو ہمارے ادھر سوشل میڈیا پہ اتنا مونیٹائزیشن کے حساب سے اتنا امپاورڈ نہیں ہے, تو بہت ساری پرابلمس ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو پیسے مل رہے ہو نا تو آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں کچھ کرنے کے لیے. انسینٹیوائز جب تک یہ سدھرتا نہیں تو وہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار کوئی نہ کوئی مجھے OST گوا دے یا مجھے کوئی کسی پروگرام میں چانس مل جائے, بیکاز وہاں پر اس کو شاید اس کا گانا شاید سنا جائے, شاید وہاں پہ اس کی مارکیٹنگ فری میں ہو جائے. تو یہ جب ان اداروں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو پھر وہ ادارے بھی ہونے چاہیے, وہ ادارے بھی نہیں ہیں اتنے. تو اس لیے ہمارے پاس ٹیلنٹ کو اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں. اور آپ کے جس ٹیلنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ریاست کو مطلب جس ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم دینا چاہیے, فنڈ کرنا چاہیے, جگہ بنانی چاہیے, جو بھی ہم اس کی بات کہیں,